بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ثانی کیس میں وفاقی حکومت کی درخواست منظور، فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف۔ تو اس صورتحال میں امت مسلمہ نے بھی، پاکستانی قوم نے بھی ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج بھی یکجہتی کا مظاہرہ ہوا ہے اور یہ فتح اس یکجہتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ یکجہتی ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میں ایک بار پھر سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو ساری پارلیمنٹ ایک پیج پر تھی، حکومت بھی، حزب اختلاف بھی، اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ دینی جماعتیں ہمیشہ اس پر یکجہتی کا اظہار کرتی چلی آئی ہیں اور آج بھی انہوں نے وہی مظاہرہ کیا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ایک زندگی ملک کے اندر موجود ہے، ایک شعور موجود ہے، ایک احساس موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ شعور و احساس اور قوم کے اندر یہ زندگی انشاءاللہ برقرار رہے گی اور قوم ایک زندہ قوم کو ثبوت پیش کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی کیس میں وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس کی سماعت کے دوران وفاقی حکومت کی درخواست منظور کی گئی، جس کے تحت عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف 7 اور 42 کو حذف کر دیا۔ درخواست پر فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے پڑھ کر سنایا۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ کا حصہ ہیں۔ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم کسی غلطی سے مبرہ نہیں ہیں، ہم سے غلطی ہو تو اناکہ مسئلہ بنانے کی بجائے اصلاح کی جائے۔ کیس میں وقفے سے قبل سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ اگر ہمارے فیصلے میں کوئی غلطی ہے تو ضرور درست کریں گے۔ علماء اکرام سے پہلے بھی رائے لی اور اب بھی لیں گے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وزیر اعظم اور اسپیکر سمیت ارکان پارلیمنٹ نے عدالت سے رجوع کرنے کا کہا۔ اس دوران ایڈوکیٹ حنیف راہی نے بات کرنے کی کوشش کی، جس پر قاضی فیض عیسیٰ نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، صرف فریقین کو سنیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں، ان سمیت تمام علماء کو سنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ فیصلے میں غلطی نہ ہو۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی میں جب آپ نے فیصلہ دیا تو پارلیمنٹ اور علماء نے حکومت سے رابطہ کیا، کہا گیا کہ حکومت کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ ظاہر ہے دوسری نظر ثانی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے ضابطہ دیوانی کے تحت آئے ہیں۔ معاملہ مذہبی ہے تو علماء اکرام کو بھی سن لیا جائے۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ میں اس کیس میں دلائل دینا چاہوں گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے تمام فریقین کی حاضری لگا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سب کو سن لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ علماء کی رائے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے سامنے آ چکی ہے، آپ کے فیصلے کے خلاف یہ آراء آئی ہیں۔ ہم پاکستان میں غیر مسلموں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آج آپ سب شکایات کا ازالہ کر رہے ہیں، مبارک ثانی کو آپ ضمانت کا مستحق سمجھتے ہیں تو الگ بات ہے، توہین آمیز اقدامات پر دفعات ساری لگیں گی۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی کمیٹی کا فیصلہ پارلیمان نے ویب سائٹ پر نہیں ڈالا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ آپ پارلیمنٹ میں اٹھائیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ مبارک ثانی کا ٹرائل جاری رہنا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل کی آراء کو مد نظر رکھا جائے۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے استفسار کیا کہ آپ نے نظر ثانی کی درخواست دی، ہم نے فوری لگا دی، کوئی بات آپ سے چھپائی نہیں۔ ویڈیو لنک پر موجود مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ نظر ثانی درخواستوں کے فیصلے میں کچھ قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا۔ اچھی بات ہے، چیف جسٹس فیصلوں میں آیات کا حوالہ دیتے ہیں، ایسی آیات لکھ دی جائیں جن کا معاملے سے تعلق ہی نہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو ٹوک رہا ہوں، مگر آپ ان نکات کی نشاندہی کریں۔ اگر فیصلے میں کوئی غلطی ہے یا غلط لکھا گیا ہے تو عدالت کی رہنمائی کی جائے۔ جنہیں نوٹس کیا تھا ان کی جانب سے ہمیں بہت سارے دستاویزات ملے، اگر ان سب کا بغور جائزہ لیتے تو شاید فیصلے کی پوری کتاب بن جاتی۔ ان تمام دستاویزات کو نہیں دیکھ سکا، وہ میری کوتاہی ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ہم سوال کریں گے۔ اسلامی ریاست ہے، اس لیے عدالتی فیصلوں میں قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہیں، میں کوئی غلطی سے بالاتر نہیں ہوں۔
مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ معاملہ ایسا ہو تو لمبے فیصلے لکھنے پڑتے ہیں۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ 6 فروری کا فیصلہ نظر ثانی کے بعد پیچھے رہ گیا، اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ میرا موقف ہے کہ ہم امریکہ اور برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، اپنی کیوں نہ دیں؟ کوئی میٹرک کا امتحان نہ دے تو فیل ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ آپ فیصلے میں طے شدہ مسائل سے زیادہ اصل مسئلہ کو وقت دیتے۔ قادیانی اقلیت میں ہیں لیکن خود کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں بھی نشستیں دی گئیں۔ اس پر اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ 2002 کے بعد قانون تبدیل ہو گیا اور قادیانیوں کی ایک نشست تھی جو ختم کر دی گئی، اب صرف اقلیت کی 10 مخصوص نشستیں رکھی گئی ہیں۔ اس پر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ قادیانی مسلم کی بجائے اقلیت کے طور پر رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اقلیت خود کو مان لیں تو پھر ان کو اقلیتوں کی نشستیں بھی مل سکتی ہیں۔ میرے پاس ان مسائل سے متعلق کتاب ہے، عدالت چاہے تو فراہم کر دوں گا۔ مفتی طیب قریشی نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے پہلے جن علماء نے رائے دی ہے ان سے متفق ہوں۔ قادیانیوں نے اپنی تفسیر بر صغیر کے مسلمانوں کی طرز پر ترتیب دی ہے۔ کوئی عام مسلمان اپنی اور قادیانیوں کی تفسیر میں تفریق نہیں کر پاتا۔ عدالت سے استدعا کر رہا ہوں، مسلمان مضطرب ہیں، تسلی دیں، جو تجاویز علماء نے دی ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نظر ثانی فیصلے کا پیراگراف 42 حذف کرے۔ تجویز ہے، معاملہ ضمانت کا تھا، اس کو ضمانت تک محدود رکھا جائے۔ فیصلے کے دیگر تمام پیراگراف کو حذف کیا جائے۔ قانونی معاملات کے لیے وکلاء کو بھی سنا جائے۔ رہنما جماعت اسلامی پاکستان فرید پراچا نے دلائل دیے کہ قادیانی خود کو غیر مسلم نہیں مانتے، اسی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ قادیانیوں کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا آئین کے مطابق جرم ہے۔ عدالتی فیصلے کے پیرا 7 سے ہمیں اعتراض ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مفتی محمد تقی عثمانی اور مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے جو بتایا اس کے علاوہ نئی بات ہے تو بتائیں۔ فرید پراچا نے کہا کہ یہ صرف مبارک ثانی کا معاملہ نہیں بلکہ 100 سالہ جدوجہد اور تاریخ کا معاملہ ہے۔ عدالتی فیصلے کے پیرا 37، 38، 39، 40 اور 49C کا بھی دوبارہ جائزہ لیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ قادیانیوں کو آئین اور قانون کے مطابق حقوق 2 صورتوں میں ملیں گے، قادیانی خود کو غیر مسلم تصور کریں یا پھر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعرات کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مبارک احمد ثانی کیس کے فیصلے سنائے جانے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج سپریم کورٹ نے مبارک احمد ثانی کیس کا حتمی فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس نے انتہائی مثبت رویہ اپنایا، اس پر انہیں ستائش دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مبارک احمد ثانی مقدمے کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر تھیں۔ چیف جسٹس نے انتہائی مثبت رویہ اپنایا جس پر سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے مبارک ثانی کیس سے متعلق فیصلے پر جمعہ کو یوم تشکر کے طور پر منایا جائے گا۔ قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ قادیانیوں کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ اگر کوئی اور شہری دنیا کے کسی حصے میں بھی آئین سے بغاوت کرتا ہے، اسے تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے شہری حقوق بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے، ملک کے آئین کو بھی نہیں مانتے، قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور اس کے باوجود دنیا میں پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے انسانی حقوق نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس مسئلے پر پاکستانی قوم اور امت مسلمہ ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے، آج بھی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ دینی جماعتوں نے ہمیشہ اس بات پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ بھی یک آواز ہوئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ سود کے معاملے پر بھی علماء اکرام اور تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ حکومت کا بھی اس معاملے میں کوئی انکار نہیں تھا، سود کے حوالے سے صرف بینک عدالت میں چلے گئے۔ انہوں نے اس مسئلے پر سٹے لیا ہوا ہے۔ اس معاملے کی آئینی اور قانونی حیثیت مبارک ثانی کیس سے مختلف ہے۔ ادھر خانقاہ دارالعلوم زکریا اسلام آباد سے تہنیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ الحمدللہ آج 22 اگست 2024 کو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں حکومت پنجاب کی نظر ثانی درخواست منظور کر کے
اہل ایمان کو خوشی دی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس اہم معاملہ پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی تجاویز کو سنا اور ان کی آئینی، قانونی اور شرعی معاونت لی۔ بلا شبہ ہمارے ان اکابر نے دیگر مذہبی قیادت کے ہمراہ امت مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ اس تاریخی فیصلے پر چیف جسٹس اور بیچ کی دیگر ججز صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔